ابھی دیکھو نا حضرت عثمان غنی کو، بہت بڑے تاجر تھے، کلمہ پڑھا، پھر نبی پاک کے لیے مار کھائی۔ امیروں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے کسی کی غلامی کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ رسول کے گدھا بنے تو پھر انہوں نے حضور کے غلاموں کی بھی غلامی کی، نبی پاک کے صحابہ کی خدمتیں کی، اپنا مال قربان کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں رسول پاک سے محبت فرمائی، اس طرح محبت فرمائی کہ فرمایا کرتے تھے جس دن کا میں نے اپنا سیدھا ہاتھ حضور کے دست مبارک میں دیا ہے نا، اس دن سے میں نے یہ ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں لگایا، اس لیے کہ یہ حضور کے دست پاک میں گیا۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، وہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحرگاہی۔ اگر تیرے اندر محبت کی رمق دمق ہی نہیں ہے، اگر تیرے اندر خلوص کی وہ چاشنی نہیں ہے، نبی پاک نے اعلان فرمایا جیش اسرا کے لیے مال کی ضرورت ہے، مال دو بھائی۔ ایک دفعہ حضور نے اعلان کیا، عثمان کھڑے ہو گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ 100 اونٹ بما سامان کے یا 100 گھوڑا بما سامان کے، بیٹھ گئے۔ پھر کریم نے اعلان کیا مال کی ضرورت ہے، عثمان پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ سیدنا عثمان غنی کا پیار ہے، پھر اٹھ کے کھڑے، حضور میرا 100 اور کر لیں، بیٹھ گئے۔ پھر اعلان کیا، حضرت عثمان سے رہا نہیں جا رہا، ادھر ادھر پلٹ کے دیکھتے ہیں، وہ اندر پانی لوڑ نہیں، ہڑا نو رہ برا دی۔ درویش کہتے ہیں تیرے اندر اگر عشق کا ہڑ آ جائے نا، ہڑ، وہ بھی کسی سے رستہ نہیں پوچھتا۔ کبھی سیلاب نے بھی رستہ پوچھا ہے کہ ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، وہ تو ہڑ ہے، وہ کوئی رستہ پوچھتا ہے، وہ تو رستہ بناتا ہے۔ پھر کہا کچھ اور چاہیے، تو حضرت عثمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ عثمان جو حاضر ہے، اور شامل کر لے میرا حصہ، اور پھر اپنے پیسے لا کے سارے حضور کی مقدس گود میں ڈالے۔ یا رسول اللہ آپ کا ہی ہے سارا، حضور آپ کا ہی ہے، تن تندور تے ہڈیاں بالن، اسہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتو عشق پلے تھل لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ غلام فریدا میں ساری تیری، ساری پیش کر دی عرضی۔ یہاں نا لوگ ناپ تول کے پیار کرتے ہیں، کبھی پیار بھی ناپ تول کے ہوتا ہے، سوچ سمجھ کے محبت کرتے ہیں، وہ بھی کوئی محبت ہے؟ حضور نے تو فرمایا محبت آدمی کو اندھا کر دیتی ہے، بہرا کر دیتی ہے، گونگا کر دیتی ہے۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ اپنا رستہ بناتی ہے، یہ بوڑھے کو توانائی دیتی ہے، یہ بیمار کو قوت دیتی ہے۔ یہ گر ہو جائے، اگر یہ خالص ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام حدیبیہ میں آئے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المومنین، محبوب وہ جو مومن تھے نا درخت کے نیچے آپ کی بیعت کرنے والے 1400 صحابہ، ان سے تو اللہ راضی ہو گیا ہے، ان سے تو رب راضی ہو گیا جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ حدیبیہ میں محبوب آئے، 6 ہجری تھی، فرمایا عمرہ کریں گے، کفار نے کہا نہیں کرنے دیں گے۔ بات جب بڑھنے لگی تو سرکار نے حدیبیہ پہ قیام کیا، اور 1400 صحابہ میں سے اپنی نمائندگی کے لیے جب مکے والوں کے پاس بھیجنے کی باری آئی تو حضور نے سیدنا عثمان غنی کا انتخاب فرمایا۔ فرمایا عثمان جاؤ ان سے بات چیت کر۔ سمجھدار بڑے تھے نا، بردبار تھے، سیانے بندے تھے، حلیم الطبع، اور ویسے بھی ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر پھول کی، کسی کو خیبر میں بھیجا جاتا ہے تو کسی کو حدیبیہ میں بھیجا جاتا ہے، ہر پھول کی خوشبو اپنی اپنی۔ جائیے نا، حضرت عثمان تشریف لے گئے، بچھڑے ہوئے تھے بڑے زمانے کے۔ میں اور آپ صبح و شام دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ بیت اللہ شریف کی زیارت عطا کر، یا اللہ صفا مروہ کے پھیرے نصیب ہو، یا اللہ حجر اسود کی۔ کتنے لوگ تڑپتے ہیں، کتنی خواہش کرتے ہیں۔ اور جناب عثمان غنی کا تو پرانا پیار تھا حرم سے، وہ پیدا ہی اس علاقے میں، اور کتنے سال ہو گئے بچھڑے ہوئے۔ جیسے ہی گئے تو جا کے کہا ابو سفیان سے کہ ہم یہاں جنگ کرنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے۔ سیدنا عثمان غنی سے ابو سفیان نے کہا یہ ذرا دیکھنا، یہ ذرا دیکھنا، یہ ہمارے بزرگوں نے عشق کہاں سے لیا ہے۔ حضرت عثمان غنی سے ابو سفیان کہنے لگے وہ سامنے بیت اللہ شریف ہے، طواف کرنا ہے تو کر لو، وہ صفا مروہ ہے آپ نے صحیح کرنی ہے تو کر لو، وہ حجر اسود ہے چومنا ہے تو چوم لو، وہ آب زمزم ہے پینا تو پی لو، لیکن ہم تمہارے نبی پاک کو نہیں یہ کرنے دیں گے۔
سامنے کعبہ ہے، سامنے حجر اسود ہے، سامنے مقام ابراہیم ہے، اور میں نماز پڑھا کہ تیں ول ویکھاں، میں نماز پڑھا کہ تیں ول ویکھاں، مینوں کعبہ بھل گیا آئی، اب بھل گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی۔ حضرت عثمان کہنے لگے کعبے کا طواف اور محبوب کے بغیر، صفا مروہ کے چکر اور محبوب کے بغیر، نبی پاک کے بغیر، فرمایا نام ہی اسی محبوب کے ساتھ طواف کروں گا جس نے کعبے کا رستہ دکھایا ہے، انہی کے ساتھ صفا مروہ ہوگا جنہوں نے اس کا حسن بتایا ہے، جنہوں نے نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں، مینوں کعبہ بھل گیا آئی، اب ویکھنا بھل گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں، اکو یار دا۔ پھر یہاں سے لیا ہے میرے امام نے، یہاں سے عقیدہ لیا ہے میرے امام نے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، اور تم کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نے کا نام بھئی طواف اور حضور کے بغیر، طواف اور نبی پاک کے بغیر، نہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ادھر ایک شخص نے بول کے کہا حضور عثمان تو بڑی موج میں ہوں گے، ہم تو تڑپ گئے مکے کی یاد میں، عثمان تو بڑی موج میں طواف کرتے ہوں گے، صحیح کرتے ہوں گے۔ محبوب نے پلٹ کے دیکھا، فرمایا وہ میرا عثمان ہے۔ ہاں میں نے کہا ایک مقام، ایک یہ ہے کہ کوئی محبت کرے، اور ایک یہ کہ محبوب کی نظر میں فرمایا وہ میرا عثمان ہے، میرے بغیر اور طواف، میرے بغیر اور طواف، یہ کیسے ممکن ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سیدنا عثمان غنی، خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا تھا، بٹھا لیا تھا، یہاں خبر پھیل گئی جناب عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ عثمان میں قربان رستوں سے جہاں تھے آپ گزرا کرتے تھے، میرے محبوب نے فرمایا آؤ بھائی سارے میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، موت کی بیعت کرو، ہم نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا۔ محبوب کا جوش و خروش، صحابہ بیعت کر رہے ہیں کس بات پر؟ حضرت عثمان کے بدلے پر۔ 1400 لوگوں نے بیعت کی بشمول مولا علی شیر خدا کے، کہ ہم نے حضرت عثمان کا بدلہ۔ حضور کو پتا تھا، محبوب تو جانتے ہیں، پر جذبات کو صحیح رخ دینا تھا، پر میں آؤ بیعت کرو، اور تمام لوگوں نے بیعت کر لی، صرف حضرت عثمان نہیں تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں محبوب نے اپنے ہاتھ فضا میں لہرائے، فرمایا بھئی عثمان موجود نہیں ہے، فرمایا یہ ہاتھ میرا، یہ میرے عثمان کا، لو میں عثمان کی بھی بیعت کرتا ہوں، یہ عثمان کی بھی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، جناب انس بن مالک فرماتے ہیں قسم اللہ کی، وہ جس وقت نبی پاک نے کہا نا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، فرماتے ہیں اس وقت عثمان کا ہاتھ کائنات کے سب لوگوں کے ہاتھوں سے بہتر ہو گیا تھا۔ اتنی عظمتیں ملی حضرت عثمان غنی کو، اتنا مقام ملا سیدنا عثمان کو۔ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو دروازہ رسول کے خاص غلام ہیں، ان غلاموں کی محبت سے فیض آئے گا رسول پاک کی محبت کا، غلامی کی طبیعت چاہے گی، ان سے پیار کرو گے تو مدینے والے کے محبوب بن جاؤ گے۔ ان لوگوں سے سیکھیں گے کہ دین کا اصل مزاج کیا ہے، یہ بتائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی، پیار کیا، تو اس انداز میں کیا کہ وہ درجنوں سینکڑوں لوگ کھڑے ہیں اور کئی دنوں کی بھوک ہے، تو منافقین ہنس رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کے پاس تو کھانا ہی نہیں، تو عثمان غنی اونٹوں پہ رکھ کے پکا کے لنگر بھیج رہے ہیں، ہمیں کھلاؤ، ان کو عثمان کی جانب سے کھلاؤ کھانے۔ حضرت عثمان غنی ایک صحابی قرض لے گئے، کچھ دنوں کے بعد آئے، آ کے کہنے لگے واپس لے کہنے لگے میں نے تو مربت میں دے دیا تھا، تو میرے نبی پاک کا غلام ہے، میں تو اس نسبت کا پابند دے دیا تھا، واپسی کا کیا معنی ہوا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی کا ڈھلا ہوا رسیلا سجیلا مزاج، اس میں خوبصورتی، اس میں ٹھہراؤ، اس میں رسول پاک کی محبت کا رنگ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صاحبزادی ہیں، ان کے ساتھ حضرت عثمان غنی کا نکاح ہوا۔ جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں حضور نے مجھے کچھ چیز دینے بھیجا، ابھی میں چھوٹا تھا، گھروں میں چلا جاتا تھا، اور بعض نے لکھا ابھی پردے کی آیتیں نہیں آئی تھی، لوگ جاتے تھے ایک دوسرے کے گھروں میں،
حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں گیا کھانا دینے تو میں نے دونوں میاں بیوی کو گھر میں بیٹھے دیکھا. میں واپس آیا تو محبوب فرمانے لگے میری بیٹی اور میرے داماد کو دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ دیکھا ہے. فرمایا اتنے خوبصورت لوگ پہلے بھی کبھی دیکھے ہیں؟ اتنے خوبصورت تھے حضرت عثمان غنی, اتنے حسین تھے, اتنا ان کے مزاج میں نفاست تھی, اس قدر زیادہ شرم و حیا والے. حضور فرماتے ہیں ایسے لوگ کبھی دیکھیں؟ میرے دوستوں, ان لوگوں سے پیار کرنا, ان سے محبت کرنا, ان کے ناموں پر اپنی اولادوں کے نام رکھنا, ان کی غلامی کا ذکر اپنی طبیعتوں میں پیدا کرنا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نا ان کا ذکر کرتے تو مختلف انداز میں, مختلف زاویوں سے. محبوب ایک باغ میں بیٹھے, یہ بھی ذرا دیکھنا, کبھی من موج میں ہوتا ہے اور تن شوق میں ہوتا ہے, کبھی کیفیات اور ہوتی ہیں. کبھی وہ ایک مقام پہ کہا تھا نا میرے اوپر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہوتا ہے جو اس کی شان کے لائق. تو نبی پاک علیہ السلام پر گویا وہ جو حضور فرماتے ہیں نا میرے ساتھ ایک ایسا وقت آتا ہے جب میرے ساتھ میرا کریم مالک کرم نوازی فرماتا ہے, وہی آتی ہے, یہ کلام کرتا ہے. تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرمائے ہیں. جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک باغ میں حضور بیٹھے تھے تو میری حضور نے ڈیوٹی لگائی باہر دروازے پر. فرماتے ہیں باہر کوئی آیا اس باغ کے دروازے پر تو حضور فرمانے لگے جو دروازے پہ آیا اسے اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو. ظاہراً تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بھی بندہ نہیں دیکھا کون آیا ہے, وہ سامنے تو آیا ہی نہیں, لیکن حضور نے اندر بیٹھے بیٹھے ہی نا, اندر بیٹھے بیٹھے ہی محبوب فرمانے لگے وہ جو آیا ہے نا, کیونکہ حضور تو مالک ہے نا جنت کے. میرے امام فرماتے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, منکر دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. حضور اندر بیٹھے ہیں, دیکھا ہی نہیں باہر کون ہے, اور فرمانے لگے وہ جو آیا دروازے پہ اسے بتا دو تو جنتی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق تھے. یہ دیکھو کن کے نام جنت الاٹ ہوتی ہے اور بار بار انہی کا قرآن نکل آتا ہے, انہی کے تذکرے ہونے لگتے ہیں, انہی کا ذکر. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی دروازے پہ آیا, حضور فرمانے لگے اسے اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو. یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں میں جو گیا دروازہ کھولا تو دروازے پہ فاروق اعظم تھے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی تو میرا پھر نہ دھیان لبہائے مبارکہ کی طرف ہی تھا, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو کریم فرمانے لگے دروازہ کھولو اور اس بندے سے کہو تم پر آزمائش بھی آئے گی پر یہ بتا دو تو ہے جنتی. تمہیں آزمائشیں دیکھنی پڑیں گی, تکلیفیں آئیں گی, فتنے آئیں. کہتے ہیں میں دروازے پہ گیا تو سیدنا عثمان غنی موجود. میرے دوستو ان لوگوں کے بارے میں کبھی تشکیک کا شکار نہ ہونا, کسی شرارت کرنے والے کی شرارت کے پیچھے نہ چلنا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پہلے خبر دی تھی کہ حضرت عثمان غنی پر فتنے آئیں گے, آزمائشیں آئیں گے, اور صحیح روایت میں موجود ہے خبر دی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو وہ مقام و مرتبہ ہے, وہ شان ہے کہ ان کی شہادت کی خبر بھی رسول پاک نے دے دی. فرمایا یہ شہید ہوگا عثمان, شہادت تک کی خبر. حضور کو پیار ہے نا سیدنا عثمان. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پہ گئے تو احد پہاڑ کانپنے لگا. کون تھا حضور کے ساتھ؟ حضرت صدیق اکبر تھے, سیدنا فاروق اعظم تھے اور حضرت عثمان غنی تھے. احد پہاڑ کانپنے لگا. ویسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کانپ نہیں رہا تھا, اسے پتا چلا محبوب آیا تو وجد کر رہا تھا, وہ نہ ذرا وجد کر رہا تھا, سرور میں آ گیا, وہ کانپنے لگا. محدثین نے لکھا ہے کانپنے لگا, اس میں حرکت آئی, اور جب وہ حرکت کر رہا تھا, کانپ رہا تھا, وجد کر رہا تھا, تو حضور پتہ کیا فرماتے ہیں احد سے؟ یہ باتیں ہم سنتے ہیں, کبھی ان کا مزہ تو لے کے دیکھو. پھر غور کرو, حضور ہے پہاڑ پہ, حضرت عمر ہے, سیدنا ابو بکر ہے, حضرت عثمان ہے. حضور پہاڑ پہ ہیں, پہاڑ کانپا ہے, وجد کیا ہے, حرکت کی ہے. حضور پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں احد ٹھہر جا, تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, 2 شہید ہے. وہ تو دیکھ تو صحیح, مقام دیکھ, اعزاز دیکھ, احترام دیکھ. تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. دنیا میں بڑے شہید ہوئے, اور اس شہید کا مرتبہ بھی جانتے ہو جسے حضور نے شہید کہا. ایک تو یہ ہے نا پراپوگنڈے پر لوگ بڑے لوگوں کو شہید کہتے ہیں, اور جنہیں حضور کی زبان اطہر شہید کہے.
نبی پاک جنہیں شہید کہیں, رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 شہید ہیں. تو 2 شہید کون تھے؟ ایک حضرت عمر فاروق, ایک حضرت عثمان غنی. اور پھر نبی پاک نے نہیں دی, شہادت کی خبر نہیں دی. حضور نے یہ بھی بتایا ان کا مقام کیا ہوگا, ان کو ملے گا کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے ایک تو شہادت ہے, اور شہید کو جنتی, اور صحابی ویسے ہی جنتی, اور پھر عشرہ مبشرہ, اور پھر خلفائے راشدین, اور پھر سیدنا عثمان غنی, اور پھر شہادت کا اعزاز. یہ ساری نسبتیں تو اپنی جگہ, لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے, اور فرمایا میرا رفیق عثمان غنی ہے, وہ بھی جنت میں. یہ جنت میں میرے رفیق ہوں گے, میرے ساتھ ہوں گے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمتوں کو بیان کیا. ان کا جو حضور کے ساتھ غلامی کا رشتہ ہے, جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وفا کا رشتہ ہے, ہر مقام پر ہر موقع پر جس طرح سیدنا عثمان غنی اپنی خدمات لے کے حاضر ہیں, پیش ہیں, ہر جگہ موجود ہیں, حضور کا ان پر اعتماد ہے. بہت گہری محبت ہونی چاہیے امت کو حضرت عثمان غنی سے, بہت زیادہ وارفتگی اور شوق ہمارے دل میں ہونا چاہیے سیدنا عثمان غنی کا. اور اس قدر احترام سے ہمیں لوگوں کے تذکار اپنی اگلی نسل تک منتقل کرنے چاہیے کہ وہ لوگ ان کی دیکھیں نا. آج سب سے بڑا مسئلہ نوجوان نسل میں کیا ہے؟ جو چیز ہمیں سب سے زیادہ اپنے بچوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ شرم و حیا ہے, وہ سنجیدگی ہے, وہ معاملہ فہمی ہے, وہ وزاداری ہے, وہ وقار ہے, وہ متانت ہے, سنجیدگی ہے. ہماری آنے والی نسل ان خوبیوں کا شکار ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنی آنے والی نسل میں وقار پیدا کرنا چاہیں, سنجیدگی پیدا کرنا چاہیں, ان کے اندر وہ وزاداری لانا چاہیں, شرم و حیا لانا چاہیں, سب سے زیادہ ضروری ہے کہ حضرت عثمان غنی کی سیرت انہیں سکھائیں. یہاں لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے تو پیسہ بڑا بندے کو باعتماد کر دیتا ہے, تو بہت سارے لوگ پھر وہ بڑی بڑی عجیب و غریب معاملات میں نہیں چلے جاتے. اللہ ماشاءاللہ چلے, سب کی بات نہیں کرتا, ڈھیر سارا طبقہ دولت کے نام پر مختلف قسم کی معاذ اللہ عیاشیوں میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. حضرت عثمان غنی کو اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا, لیکن پھر بھی جھکی ہوئی نظریں, پھر بھی پے کرے شرم و حیا, پھر بھی وہ اپنے گھر کے اندر غسل کر رہے ہیں تو پھر بھی تہمت باندھ کے غسل کر رہے ہیں. فرماتے مجھے اپنی آنکھوں سے بھی حیا آتی, میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو حیا کے معنی ہو. ان کے مزاج کے اندر ایسی حیا تھی کہ ان کا کردار حیا بانٹتا تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو کسی ایک مخصوص چیز کو سخت ناپسند کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی وزادار شرم. آج میری سوسائٹی میں زو مانا باتیں پھیلائی گئی, غلط باتیں کی جاتی ہیں, ایسی باتیں, اور ایسے لوگ اس سطح پر اتر کر باتیں کرتے ہیں جن کے منہ سے اچھی بھی نہیں لگتی کہ یار آپ اپنی وزاداری دیکھیں, آپ نے کتنی کمزور بات کر. بچوں کے بیچ بیٹھ کر, دوستوں کے بیچ بیٹھ کر آپ نے اتنی چھوٹی بات کر دی. آپ نے صرف 2 لمحوں کے لیے لوگوں کو ہنسانا تھا, لیکن آپ نے حیا کا ہی خیال نہیں رکھا. آپ کے جو من میں آیا آپ نے کہہ دیا. ہر بات کو سنانے کی ہوتی ہے, ہر بات پہ. حضرت علی شیر خدا فرماتے میں نے ایک مخصوص مسئلہ حضور سے پوچھنا تھا, لیکن مجھے اتنی حیا آتی تھی میں کئی ہفتے کئی مہینے پوچھ نہیں سکا. حالانکہ بات شریعت کی پوچھنی تھی. فرماتے پھر کچھ شخص آیا, اس نے وہ بات پوچھی تو میرا بھی مسئلہ حل ہو گیا. مزاج میں جب شرم و حیا ہوتی ہے, اور فرمایا جب بندہ بے حیا ہو جائے پھر جو مرضی کرے. پھر تو لوگ باپ کو مذاق کرتے ہیں, پھر تو اپنے بزرگوں کو مذاق کرتے ہیں. لہجوں کا سنجیدہ ہونا, متانت, وزاداری, وقار, ہر جگہ ہر بات نہیں کی جا سکتی. لہذا انسان کو اپنی ہر حیثیت کا خیال ہونا چاہیے. حضرت عثمان غنی کے مزاج کے اندر جو حیا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. نبی پاک علیہ السلام آرام فرمایا, بڑی معروف روایت ہے, اور تھوڑی سی پنڈلی مبارک سے چادر مبارک ہٹی ہوئی ہے. حضرت ابو بکر آئے, حضور لیٹے رہے, عمر آئے, لیٹے رہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں عثمان غنی آئے. اچھا ایک بات یہاں, حضرت عمر مزاج کے جلالی ہیں, جناب عثمان تو ٹھنڈی طبیعت کے آدمی, لیکن ان کے مزاج کے اندر وہ جو ایک الگ وزاداری ہے, ان کے مزاج کے اندر وہ جو اس معاملے کے اندر بہت زیادہ سنجیدگی ہے. دروازے پہ دستک ہوئی, کون ہے دروازے پہ؟ حضور میں عثمان غنی. فرمایا ذرا رکو.
وہ سیدہ کہتی ہیں حضور اٹھ کے بیٹھے. اللہ کرے آپ سمجھیں یہ حضور کی شفقت ہے غلام کے لیے, یہ محبوب کی. اور چھوٹے تو خیال رکھتے ہی ہیں بڑوں کی, یہ پسند ہے یہ پسند ہے, لیکن اگر محبوب کریم اتنا کرم کرے, اپنے غلام کی چاہت کا خیال کریں, تو پھر بات بھی دیکھیں اور پھر اس غلام کی شان بھی دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ذرا رکو. حضرت عثمان غنی رک گئے, محبوب اٹھے, پہلے اپنی چادر مبارک کو ٹھیک کیا اور پھر حضور نے فرمایا اب آ جاؤ. بات چیت ہوئی, سیدنا عثمان تشریف لے گئے, باقی بھی چلے گئے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی میں نے عرض کی حضور ابو بکر صدیق بھی آئے, فاروق اعظم بھی آئے اور عثمان غنی. یا رسول اللہ آپ نے کہا رکو اور رکے, پھر آپ نے اپنی تہمت کو سمیٹا, تو کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے عائشہ جس سے فرشتے بھی حیا کریں. اوئے ہوئے, فرمایا جس سے فرشتے بھی حیا کریں, میں نہ اس سے حیا کروں. فرشتے عثمان غنی سے حیا کرے, فرشتے سیدنا عثمان غنی سے تو فرشتے حیا کرے, حضور حیا کرے. پھر وہ بڑا بے حیا نہیں جو عثمان غنی کا حیا نہ کرے, بڑا بے حیا ہے جو سیدنا عثمان کا حیا نہ کرے. حضرت عثمان غنی کے بارے میں حضور نے فرمایا ان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے. حیا کا فروغ ملے گا اگر حضرت عثمان کی زندگی اور سیرت کو عام کی. حیا معاشرے میں عام ہوگی, ہماری اولادیں ان کو پتا چلے گا کہ خوبصورتی تو حیا میں ہے, خوبصورتی تو نیچی نظروں میں ہے, خوبصورتی تو انسان کی وزاداری میں ہے, خوبصورتی تو تھوڑی باتیں کرنے میں, خوبصورتی تو ایسا لباس پہننے میں جو حیادار ہو, خوبصورتی تو اس میں ہے جس میں انسان زیادہ وزادار لگے, زیادہ حسن اس میں ہے جس میں وہ زیادہ حیادار ہے. اللہ مال تو دے ہی دیتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے دیا چونکہ میں نے تم سے تمہارا نہیں مانگتا, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو ہم نے تمہیں دیا وہ تو ہماری راہ میں خرچ کرو نا. تو ہمیں سارا کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. یہ خرچ کرنا کسی نے اگر سیکھنا ہے تو حضرت عثمان سے سیکھے, یعنی دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتے. حضور نے فرمایا کنواں پسند آ گیا تو کہا ٹھیک ہے, رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند, ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. کیوں؟ اس لیے کہ خرچ کرنا جو ہے, ہمارے ہاں لوگ بڑا خرچ کرتے ہیں, کہتے ہیں میں سارا سال ہی تھوڑی تھوڑی کر کے زکات دیتا رہتا, تھوڑا تھوڑی مدد کرتا رہتا. میں نے کہا یہ تھوڑی تھوڑی آپ دوسروں کی مدد نہیں کر رہے, آپ نہیں کر رہے. تاکہ اکٹھے دینے پڑیں گے تو کافی سارے دینے پڑیں گے, مشکل ہوگی, تو آپ اپنی مدد کر رہے ہیں. خرچ کرنا ہے لوگوں نے, لیکن کیا بتائیں آپ کو کس قدر زیادہ مشکل میں لوگ آ جاتے ہیں جب رب ہمیں دیتا ہے بے حساب دیتا ہے, اور جب ہم خرچ کرنے پہ آتے ہیں اتنا حساب, اتنی تیاری, اتنا غور. یہ ہمیں حضرت عثمان نے سکھایا کہ جب دیا اللہ نے ہے تو اس کے راستے میں بے دریغ ہی دینا ہے. اور تیسری بات, حضرت عثمان غنی کو کئی دفعہ حضور نے جنت کی بشارت دی, لیکن وہ بڑا ڈرتے تھے اپنے رب کریم سے. ہمیشہ جو بڑا ہوتا ہے نا اس کی ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں. جو بڑا ہوتا ہے یاد رکھنا اس میں احساس بھی بڑا ہوتا ہے, بڑا احساس ہوتا ہے اس میں. پہلے انسان اپنا خیال رکھتا ہے, اگر اللہ اسے 5 بچے دے دے تو پھر اس کا احساس بڑا ہو جاتا ہے, پھر اس نے کئیوں کا خیال رکھنا ہے, کئی چیزوں کا. اچھا پھر میں نے دیکھا کہ دادا جی ابا جی یہ کہہ رہے تھے بچوں کی شادی کر لوں پھر میں آزاد ہوں, لیکن وہ 5 بچے تھے, اب ان کے 3 بچے, اب احساس اور بڑا ہو گیا ہے. اب بات آگے, جیسے جیسے بندہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کا احساس بھی, وہ ایک کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس کو ضرورت ہو, اس کا کیا کرنا ہے, اس کا. اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جیسے جیسے ان پر فضل بڑھتا ہے نا ویسے ویسے ان کا احساس بڑھتا ہے, خوف بڑھتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, جو عالم ہوتے ہیں وہ رب سے ڈرتے ہیں. اللہ کے بندوں میں سے جو جتنا جانتے ہیں وہ اتنا اللہ سے. مصنف ابن ابی شیبہ میں بڑا ہی خوبصورت انداز حضرت عثمان غنی کے بارے میں موجود ہے. فرمایا صحابہ نے کہ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے گرچہ مال بڑا دیا تھا لیکن وہ سب سے بڑھ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے تھے اور سب سے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے تھے. بھلایا نہیں کسی چیز کو. انہوں نے اپنے آپ کو شرم و حیا میں ڈھال کے رکھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے. اس نے کہا ہے جب بھی کوئی شرم و حیا پہ دیوان لکھے گا تو لازم ہے کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا.
کائنات والے جب بھی شرم و حیا پر کچھ تحریر کریں گے تو وہ سیدنا عثمان غنی پر لکھیں گے. مزاج میں شرم، مزاج میں حیا، طبیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یہ خوبصورتی رکھی. بندہ جو چیزیں بیان کرتا ہے، جن کو آگے وہ جن کا ابلاغ کرتا ہے، یقینی سی بات ہوتی ہے کہ ان چیزوں سے اسے بڑا پیار ہوتا ہے، تو وہ چیزیں وہ دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزیں لے کر امت کو پہنچائیں. کچھ روایات ہیں حضرت عثمان غنی کی، آپ کی کچھ مرویات ہیں جو ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے بڑی ضروری ہیں. پہلی بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تک پہنچاتے ہیں. فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا ہے، میرے کریم نے فرمایا تھا جو اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ نماز برحق اور واجب ہے، فرمایا رب اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا. اگر یقین کامل حاصل ہو جائے کہ نماز میرے اوپر ضروری ہے اور میں نے وقت پہ پڑھنی ہے اور میں نے اس کو ادا کرنا ہے، نماز کے ساتھ دلچسپی. اپنا حضرت عثمان غنی کا حال یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے، 2 رکعتوں کی نیت باندھتے تھے، 15 سپارے ایک رکعت میں پڑھ دیا کرتے تھے، 15 دوسری رکعت میں پڑھ دیا کرتے. لوگوں کی توجہ دلا رہے ہیں عبادت پہ. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جب امیر المومنین بنے تو آپ نے حضرت عمر کی ایک بیوہ کے ساتھ نکاح کیا. تو وہ خاتون عرض کرنے لگیں کہ آپ نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے، میں تو اب بڑھاپے کی حالت میں ہوں، کوئی خدمت نہیں کر سکتی، میرے ساتھ نکاح کرنا. تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے میں نے کسی ضرورت کے تحت نکاح نہیں کیا، میں نے مسجد میں تو عمر فاروق کو دیکھا ہے، حرم کعبہ میں بھی دیکھا ہے، میدان جہاد میں بھی دیکھا ہے. میں تم سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمر اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کیا کرتے ہیں. ان کا جو رات مصلی پہ بیٹھنے کا طریقہ تھا، تلاوت قرآن مجید کا جو انداز تھا، میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں. عبادت کے ساتھ خاص شغف سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضور نے فرمایا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے بھائیوں، اپنی نماز کی حفاظت کریں. حفاظت سے مراد یہ ہے کہ کسی نماز کو ضائع نہ ہونے دیں، نماز اپنے وقت پر ادا کریں. اور آپ جتنا نماز سے پیچھے ہٹیں گے نا، یعنی ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح سکول سے ایک چھٹی کر لیں تو اگلے دن جانے کو دل نہیں نہ کرتا، اسی طرح اگر ایک نماز کسی نے چھوڑ دی تو اگلی نماز خود بخود اس کی سستی میں گزر جائے گی. آپ جتنا نماز کے قریب جاؤ گے، جتنا اس سے محبت کرو گے، اتنا نماز کی طرف آپ کی توجہ بڑھ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو زندگی میں بھی بڑا اعزاز دیا ہے. مومن کی بڑی شان ہے، مومن کا بڑا مقام ہے. کنتم خیر امت، یہ بہترین لوگ ہیں. دنیا میں بھی مومن کا بڑا مقام ہے، اور مومن جب دنیا سے چلا جائے تو بھی اس کو ردی اور کوڑا سمجھ کر جلایا نہیں جاتا، بلکہ مومن کا اعزاز ہے کہ اس کو غسل دیا جاتا ہے. لباسوں میں سب سے سونا لباس سفید رنگ کا ہوتا ہے، اسے وہ سفید لباس پہنایا جاتا ہے. اور آپ دیکھیے آج یہ جا رہا ہے قبر میں، تو ہاتھوں پہ اٹھا کے بھی لے جایا جا سکتا تھا، کسی گاڑی میں رکھ کے بھی لے جایا جا سکتا تھا، لیکن یہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے نا، اس کی شان ہے کہ اسے کندھوں پہ اٹھا کے لے جایا جاتا ہے اور اسے لے جا کے قبر کے اندر رکھا جاتا ہے جہاں خدا کی رحمتیں بڑھ کر استقبال کرتی ہیں. تو جنازہ، بندہ مومن کا جنازہ ایک بڑا مرتبے والا کام ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو ایک جنازے پہ نظر پڑی. ایک مسلمان کا، مومن کا جنازہ جا رہا تھا. اس جنازے پر نظر پڑی تو سیدنا عثمان غنی اٹھ کر کھڑے ہو گئے. ایک ہے کہ کسی معزز آدمی کے آنے پر آپ کھڑے ہوں، لیکن یہ شان ہے نا، یہ عظمت ہے نا مومن کی کہ اس کا جنازہ گزر رہا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور جب لوگوں نے آپ کی طرف دیکھا تو فرمانے لگے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا. ایک دن کریم رسول کے سامنے سے بھی جنازہ گزرا تھا تو میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے. تو میں تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتلایا کہ مومن کا ہر حال میں مقام اپنی نظروں کے سامنے رکھنا، مقدم رکھنا اس کی عظمت کو. جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے اس کی بڑی شان ہوتی ہے. ہم اہل مودت ہیں سائیں، ہر روز بشارت ہوتی ہے
ہم ہر شام مدینے جاتے ہیں, ہر روز زیارت ہوتی ہے. یہ جو بندہ مومن ہوتا ہے یہ تو اہل محبت اہل مودت لوگ ہوتے ہیں, ان کو تو بڑے اعزاز دیے جاتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتلایا کہ بندہ مومن دنیا سے جائے پھر بھی اس کا اعزاز ہے, پھر بھی اس کا مقام ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا مسجد کے ساتھ بڑی دلچسپی تھی. آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان روایت کیا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. مسجد نبوی کی تعمیر حضرت عثمان غنی نے بڑے شوق سے فرمائی, اور اپنے دور میں انہوں نے مسجد کے اندر وسعت کی, تزئین و آرائش کی. اس کے اوپر جو فرش ہے مسجد نبوی کا وہ فرش حضرت عثمان غنی نے ڈلوایا. اور آپ نے مسجد کے ساتھ, اور مسجد کون سی؟ وہ مسجد جو مسجد نبوی ہے, وہ مسجد جس مسجد میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو دین سکھاتے تھے. میں بڑی دیر سے نا کافی عرصے سے ایک بات بڑی شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ ہماری طبیعتیں جو ہیں وہ تیزی سے تلخ ہو رہی ہیں. اختلاف رائے تو بالکل پسند ہی نہیں کرتے آج کے دور میں لوگ, اور ہمارے مزاج کے خلاف جو شخص جاتا ہے چند باتیں اکٹھی کر کے ہم اس کے ساتھ عداوت پیدا کر لیتے ہیں. وہ دلوں میں جو نرمی تھی, وہ جو معاف کرنے کا جذبہ تھا, وہ جو درگزر کا مزاج تھا, وہ جو کسی کو قبول کرنا اور اس کی چند کمزوریوں سمیت بھی قبول کر لینا, اور کسی بندے کی کمزوری دیکھنا تو اس کی ایک کمزوری دیکھ کے اپنی کئی کمزوریاں یاد کر لینا, یہ اہل محبت کا طریقہ ہوتا تھا. لیکن ہم نے لوگوں کی کمزوریاں ڈسکس کر کے, لوگوں کی غلطیاں ڈھونڈ کے اپنی نظروں میں لوگوں کا مقام گرا دیا ہے. ہم یا خود ٹھیک ہیں یا وہ جو ہماری رائے کے ساتھ 100% متفق ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے. ورنہ یہ ہوا ہے کہ طبیعتیں سخت ہیں, مزاج سخت ہیں, لب و لہجے سے تلخی پھوٹتی ہے. حضرت عثمان غنی اپنے مزاج کے لحاظ سے بڑے نرم دل آدمی تھے, بڑے کریم تھے, بڑے مہربان تھے. بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نرم مزاجی عطا فرمائی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں, مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, میرے کریم محبوب فرمانے لگے وہ شخص جنت میں ضرور داخل ہوگا جو نرم مزاج ہے. جو خریدار ہو تب بھی نرم مزاج ہے, دکاندار ہو تو پھر بھی نرم مزاج ہے, جو ادا کرنے والا ہو تو پھر بھی نرم ہے, تقاضا کرتا ہو تو پھر بھی نرم ہے, جو ہر معاملے میں نرم مزاج. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں جو کام نرمی سے ہوتا ہے وہ سختی سے ہوتا ہی نہیں. نرمی سے جو چیز آپ آگے اس کا ابلاغ کر سکتے ہیں, اس کو پہنچا سکتے ہیں, وہ کام سختی سے نہیں ہوتا. کم از کم اپنوں کے بیچ تو نرمی ہونی چاہیے. وہ جو سختی ہے وہ تو کافر کے مقابلے میں, منافق کے مقابلے میں وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, وہ تو رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ اپنے مزاجوں میں نرمی لائی جائے, اپنی طبیعتوں کو ہمیشہ نرم کرنے کی کوشش کی جائے. حقوق العباد کا معاملہ ہمیشہ سے سخت ہے, اور ہم نہ حقوق العباد کے معاملے میں بڑے خود غرض ہیں. اپنی مرضی کے حق ہم ادا کرتے ہیں, اپنی مرضی کے. حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں, ایک دو رشتوں کے حقوق نہیں. اور یہ حقوق ہمارے اوپر عائد کس نے کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے. آپ اپنے بچوں کے حقوق ادا کرتے کرتے کسی غریب کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتے. آپ اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتے کرتے کسی کا حق کینچی لگا کے کاٹ نہیں سکتے. آپ یہ کہیں کہ میں نے اپنا گھر بنانا ہے تو بڑے سارے گھر بے آباد کر دیں. جس طرح اپنے بچوں کا آپ پر حق ہے اسی طرح ملت کے بچوں کا بھی تو حق ہے. جس طرح آپ کا اپنا گھر آپ کے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے, اسی طرح سے جو باقی گھر ہیں وہ بھی تو اہمیت کے حامل ہیں. ہم نے یہ کیا ہے کہ 2-4 حقوق اپنے ذہن میں بٹھا لیے, اور اسلام جو حقوق کی وسعت بیان کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رستوں کے بھی حقوق بیان کیے, رستوں کے بھی حقوق بیان کیے, جانوروں کے بھی حقوق بیان کیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں اور ہماری توجہ دلاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا دنیا کے اندر اگر تم نے کسی کا حق ضائع کیا تو قیامت کے دن تمہیں اس حق کا بدلہ دینا پڑے گا. آپ فرماتے ہیں میں نے خود نبی پاک علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا. اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی تو وہ بھی قیامت کے دن اسے بھی استفسار کیا جائے گا
پوچھا جائے گا تو بھائی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، بڑا باریک ہے، بڑا محتاط ہو کر کے چلنے کی ضرورت ہے۔ کسی جگہ بھی حقوق العباد کے مسئلے میں اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، کوشش کریں جس حد تک ہو سکے آپ نازک مزاجی کے ساتھ حقوق کے معاملے کا خیال۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔